بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم جواہر البحار جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندیاں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آزاد کردہ لونڈیوں میں سے ایک حضرت ام رافع سلمہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ آپ کی ایک باندی حضرت ام ایمن برکت حبشیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جو آپ کو اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ کی میراث سے ملی تھی۔ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر پرورش کیا ہے۔ حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا، حضرت ریحانہ رضی اللہ عنہا، حضرت میمونہ بنت سعد رضی اللہ عنہا، حضرت خضرہ رضی اللہ عنہا، حضرت رضوہ رضی اللہ عنہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضرت ہند بن حارث اسلمی رضی اللہ عنہ، حضرت اسما بن حارثہ اسلمی رضی اللہ عنہ، حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، حضرت سعید رضی اللہ عنہ، حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ، بھتیجے حضرت مقمر رضی اللہ عنہ، حضرت کبیرین شدادیشی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ پاسبان بارگاہ رسالت۔ مختلف اوقات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کی خدمت سر انجام دینے والے حضرات قدسیہ میں سے حضرت سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ ہیں، جنہوں نے غزوہ بدر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ حضرت ذکوان بن عبد قیس رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کی سعادت حاصل کی ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ بھی غزوہ احد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار تھے۔ غزوہ خندق میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی کے لیے کے فرائض سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے سر انجام دیے تھے۔ غزوہ خیبر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی حضرت سیدنا عباد بن بشر رضی اللہ عنہ نے سر انجام دی تھی، اور اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاسبان تھے۔ اسی طرح غزوہ خیبر میں حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محافظ رہ چکے ہیں۔ غزوہ وادی القریٰ میں حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار تھے۔ پھر جب آیا کریمہ واللہ یعصمک من الناس، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے، اتری تو پھر آپ نے پاسبانی کے فرائض سر انجام دینے والے اصحاب کرام کو سبکدوش فرما دیا۔ سلاطین کے نام فرامین کی ترسیل۔ مختلف اطراف اور اکناف کے والیان سلطنت کی جانب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف حضرات کو بطور سفیر و قاصد بنا کر اپنے فرامین و مکاتیب روانہ فرمائے۔ چنانچہ ان میں سے ایک حضرت اسحمہ یا عطیہ نجاش رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی طرف حضرت عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ مکتوب گرامی حضرت اسحمہ رضی اللہ عنہ کو ملا، تو انہوں نے حضراہ ادب و تعظیم اسے اپنی آنکھوں پر رکھا اور تخت سے اتر کر زمین پر بیٹھ گئے اور مکتوب گرامی میں لکھی ہوئی دعوت کو صدقے دل سے قبول کیا۔ بعد ہجرت کے 9ویں سال آپ صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں وصال فرما گئے، اور مدینہ منورہ میں نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ مکتوب گرامی بنام ہرقل شاہ روم۔ ہرقل کیسر روم کی طرف حضرت وحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ ایک مکتوب گرامی ارسال فرمایا۔ جب اسے مکتوب گرامی کے مضمون سے آگاہی حاصل ہوئی تو اس کے دل میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت راسخ ہو گئی اور اسلام کے صدق کا قائل ہو گیا، مگر اس کی رومی رایا نے اس کی موافقت نہ کی اور یہ زوال مملکت کے خوف سے دار اسلام میں داخل ہونے سے رک گیا۔ مکتوب گرامی بنام کسریٰ شاہ فارس۔ ایک نامہ مبارک حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کسریٰ شاہ فارس کی جانب روانہ فرمایا۔ جب مکتوب گرامی پڑھا گیا تو کسریٰ نے نامہ مبارک پارا پارا کر دیا۔ جب نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا اللہ جل مجدہ اس کے ملک کو ہر طرح سے پارا پارا کر دے۔ چنانچہ جیسے ارشاد فرمایا تھا ویسے ہی ظہور میں آیا کہ ان کی شوکت و سلطنت جاتی رہی
اور اب وہ سلطنت صدیوں سے مسلم قوم کے زیر نگی ہیں۔ مکتوب گرامی بنام مکوکس شاہ مصر، انہی سفیران بارگاہ رسالت میں سے ایک حضرت سیدنا حاتب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ ہیں، جو نام مبارک مکوکس کے پاس لے کر گئے تھے۔ مکوکس اسلام لانے کے قریب ہی تھا، مگر قسمت نے یاوری نہ کی اور یہ اسلام کی نعمت سے سرفراز نہ ہو سکا۔ پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 کنیزیں، حضرت ماریہ رضی اللہ عنہ اور ان کی بہن شیریں، اور ایک سفید خچر جسے دلدل کہا جاتا ہے، 1000 دینار اور 20 کپڑے بطور ہدیہ روانہ کیے۔ مکتوب گرامی بنام والیان عمان، انہی سفراء کرام میں سے ایک حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والیان عمان جعفر عبد پسران جلندی کی جانب مکتوب گرامی دے کر روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ مکتوب گرامی ملنے پر دونوں مشربہ اسلام ہو گئے اور دونوں نے تنہائی میں اس صدق و حکمرانی کے متعلق باہم مشورہ کیا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بتایا تھا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک وہیں مقیم رہے۔ انہی سفراء عظام میں سے ایک حضرت مہاجر بن امیہ رضی اللہ عنہ ہیں، جو شاہ یمن حارث حمیری کی جانب مکتوب گرامی لے کر گئے تھے، اور انہی سفیروں میں سے ایک حضرت علا ابن الخضرمی رضی اللہ عنہ ہیں، جو منذر بن ساوی حاکم بحرین کی طرف نامہ مبارک لے کر گئے تھے۔ چنانچہ حاکم مذکور مکتوب گرامی ملنے پر مشربہ سلام ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ انہی سفراء کرام میں سے ایک حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا مکتوب بغیر تبلیغ یمنیوں کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ چنانچہ دونوں حضرات کی مجاہدانہ تبلیغ سے تمام اہل یمن ماں بادشاہ و عمرہ اسلام لے آئے۔ مکتوب گرامی بنام حارث بن ابی شمر غسانی، انہی سفراء قدسیہ سے ایک حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ عنہ ہیں، جن کو مکتوب گرامی دے کر حارث بن ابی شمر غسانی، جو شام کے صوبہ بلقاء کا گورنر تھا، کی طرف روانہ فرمایا۔ جب مکتوب گرامی اسے دیا گیا تو اس نے پڑھ کر زمین پر پٹک دیا اور نہ گفتہ بہ باتیں بکیں، پھر کہنے لگا، میں ابھی پہنچ کر اس کا خاتمہ کرتا ہوں، مگر قیصر رومی نے اسے اس ناپاک جسارت سے باز رکھا۔ مکتوب گرامی بنام حوزہ بن علی حاکم یمامہ، انہی قاصدوں میں سے ایک حضرت سلیطہ بن عمرو عامری رضی اللہ عنہ ہیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم یمامہ کی طرف مکتوب گرامی دے کر روانہ فرمایا تھا۔ حوزہ نے نامہ مبارک کے جواب میں لکھا، آپ کی دعوت و تبلیغ کا کیا ہی عمدہ طریقہ ہے، میں اسے قبول تو کر لوں، لیکن وجہ یہ ہے کہ میں اپنی قوم کا شاعر و خطیب ہوں، جس کی وجہ سے اہل عرب کے دل میں میرا مقام ہے، لہٰذا آپ اپنے مقبوضہ شہروں میں سے بعض کے حل و عقد کا اختیار و اقتدار میرے سپرد فرمائیے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کا خط جس میں امارت و حکومت کا مطالبہ کیا گیا تھا موصول ہوا تو آپ نے کھلے بندوں انکار فرما دیا اور یوں حوزہ اسلام کی سعادت سے باریاب نہ ہو سکا۔ خفیہ امور کے بارے میں مشیران بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، حسب ذیل نفوس قدسیہ کو یہ شرف حاصل رہا ہے کہ انہیں خاص اسرار و اہم امور کے بارے میں مالک کونین دانائے کل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے لیے طلب فرماتے رہے ہیں۔ یہ حضرات گویا نبوی پارلیمنٹ کے ارکان تھے۔ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کے اکبر رضی اللہ عنہ، امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا امیر المومنین علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، سیدنا امن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت مقداد بن عمر کندی رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا صاحب سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت بلال بن رباح رضی اللہ عنہ۔ مبشر بالجنہ کا اعزاز حاصل کرنے والے نفوس قدسیہ سیدنا و مولانا امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ،
سیدنا و مولانا امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا امیر المومنین حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم و رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، سیدنا و مولانا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواشی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 گھوڑے شمار کیے گئے ہیں، جن کے شمار میں اختلاف ہے۔ ایک ثقب نام کا گھوڑا تھا جو سیاہ مائل بسرخی اور سفید پیشانی، ہاتھ پاؤں کی سفیدی والا تھا، اس کا دائیں ہاتھ سفید نہیں تھا۔ اس گھوڑے کو آپ نے جنگ احد میں استعمال فرمایا ہے۔ مرتجز، یہ وہ گھوڑا ہے جس کی خریدنے کے بعد بوقت قبضہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ نے شہادت دی تھی، لذاذ اسے مقوقس شاہ مصر نے ہدیہ بھیجا تھا۔ لخیف اس گھوڑے کو ربیعہ ابن ابرہ نے تحفے کے طور پیش کیا تھا۔ ضرب اسے حضرت فروہ جذامی نے ہدیہ پیش کیا تھا۔ ورد اس کو حضرت تمیمہ درمی رضی اللہ عنہ تحفے کے طور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لائے تھے۔ اب یہ تھوڑا مٹا ہوا نام، مروخ، بجز اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی تاجروں سے خرید فرمایا تھا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ مسابقت یعنی مقابلتاً دوڑ فرمائی اور یہ تینوں مرتبہ سب سے آگے رہا۔ غالباً دوڑنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست اقدس اس کی پیشانی پر پھیر کر فرمایا، روانی میں تو سمندر ہے۔ نوٹ امام نے 10ویں گھوڑے کا نام نہیں بتایا۔ شیخ محقق قدس سرہ نے آپ کے 10ویں گھوڑے کا نام زریس یا فریس بتایا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 عدد خچریں تھیں۔ دلدل اسے مقوقس نے ہدیہ کے طور پر پیش کیا تھا۔ یہ پہلا خچر تھا جسے آپ زمانہ اسلام میں سواری کے کام میں لائے۔ قضا یہ خچر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، یہ بھی مٹا ہوا بہت زیادہ، سکین صحیح نہیں ہوا یہ پھر، ایلیا اس کو حاکم ایلا نے ہدیہ کے طور بھیجا تھا۔ دراز گوش۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یافور نامی ایک دراز گوش گدھا بھی تھا۔ گائے بھینس کے بارے میں کچھ ثابت نہیں کہ ان میں سے بھی کچھ رکھتے تھے یا نہیں۔ مدینہ منورہ کے نواح میں مقام غابہ میں آپ کی 20 دفدیل اونٹنیاں تھیں، جنہیں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے بنو عقیل کے جانوروں سے حاصل کر کے آپ کی خدمت اقدس میں پیش کیا تھا۔ آپ کی ایک اونٹنی کسوہ تھی، اسی پر سوار ہو کر آپ نے ہجرت فرمائی تھی۔ کسوہ کی خصوصیت۔ اس اونٹنی کے سوا اور کوئی دوسرا جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نزول کا بوجھ برداشت نہ کر سکتا تھا۔ بعض ائمہ سیر نے فرمایا کہ اسی ناکہ کو غضبہ بھی کہتے ہیں۔ آپ کی ایک اور اونٹنی جدہ نام کی تھی۔ یہ وہی اونٹنی ہے جس سے دوسری کوئی اونٹنی سبقت نہیں لے گئی تھی۔ صرف ایک مرتبہ ایک شخص کا اونٹ اس سے سبقت لے گیا تھا اور یہ بات صحابہ کرام کو سخت ناگوار گزری تھی۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ کو حق ہے کہ کسی دنیاوی شے کو عروج کے بعد پست کر دے۔ بعض ائمہ نے فرمایا کہ یہ کوئی اور اونٹنی تھی جس سے دوسرا اونٹ سبقت لے گیا تھا، پیچھے رہنے والی جدا اونٹنی نہ تھی۔ آپ کی مخصوص بکری، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیثہ نام کی ایک بکری بھی تھی، جس کا دودھ آپ خصوصیت کے ساتھ نوش فرمایا کرتے تھے۔ مذکورہ مواشی کے علاوہ آپ کا سفید رنگ کا ایک مرغ بھی تھا۔ آپ کے آلات حرب۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلحہ جات سے 9 تلواریں تھیں۔ ذوالفقار، یہ تلوار نبیہ و ممبا بسران حجات سہمی کی تھی، جو جنگ بدر میں مال غنیمت کے طور آپ کے پاس آئی تھی۔ اسی تلوار کے بارے میں آپ نے خواب ملاحظہ فرمایا تھا کہ اس کی دھار ٹوٹ گئی ہے، جس کی تعبیر آپ نے ہزیمت سے فرمائی اور جنگ احد میں اس کی تعبیر ظاہر ہو گئی۔ دوسری تلوار کا نام طلئی ہے، تیسری تلوار کا نام بطار ہے، چوتھی تلوار کا نام خطف ہے۔ یہ تینوں تلواریں آپ کو یہود بنو تنکا کے اسلحے سے حاصل ہوئی تھیں۔ پانچویں تلوار کا نام مخزم ہے۔ چھٹی تلوار کا نام رسوب ہے۔ ساتویں تلوار کا نام عزب ہے۔
یہ تلوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے نذرانے کے طور پیش کی تھی۔ 8ویں تلوار کا نام کذب ہے۔ یہ پہلی تلوار ہے جسے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر مبارک میں باندھا تھا۔ آپ کی ایک اور تلوار تھی جو آپ کو اپنے والد ماجد رضی اللہ عنہ کے ورثے سے ملی تھی۔ نیزے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 نیزے تھے، 3 تو آپ کو یہود بنو گنکا کے آلات سے حاصل ہوئے تھے اور ایک نیزہ تھا جسے مسنی کہا جاتا تھا۔ حربہ۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حربہ تھا جسے غنزہ کہتے ہیں، اسے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دنوں میں بغیر سترہ اپنے آگے گڑا کرتے تھے۔ چھڑیاں۔ تقریباً 1 گز لمبی ٹیڑھے سر والی ایک چھڑی بھی اکثر نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس میں رہا کرتی تھی۔ ایسی چھڑی کو لجن کہا جاتا ہے۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مزرہ تھا جسے ارجون کہتے تھے، یعنی شاخ خرما کی مانند ایک ایسی چھڑی تھی جس سے آپ ٹیک لگایا کرتے تھے، اور یہ اہل اقتدار کے شعار میں سے ہے۔ اور درخت شوخت کی لکڑی کی ایک گزیب تھی جسے ممشوق کہتے ہیں، یعنی درخت کی شاخ کی مانند ایک لکڑی بھی آپ چھڑی کے طور اپنے دست اقدس میں رکھا کرتے تھے۔ کمان و ترکش۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 کمانیں اور ایک ترکش تھا۔ ڈھال مبارک۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سپٹ بھی تھی جس پر عقاب کی تصویر بنی ہوئی تھی، مگر آپ نے اس تصویر کو ناپسند جانا۔ جب آپ نے اس پر اپنا دست اقدس رکھا تو عقاب کی تصویر معدوم ہو گئی۔ یہ سپر آپ کو تحفے کے طور ملی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شمشیر کا قبضہ مٹھ اور دھار کے کنارے چاندی کے تھے اور دونوں کے بیچ چاندی کی کڑیاں تھیں۔ زرہ مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الفضل نام کی ایک زرہ مبارک بھی تھی جسے آپ نے غزوہ بدر و حنین میں زیب تن فرمایا تھا۔ ائمہ سیر فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت داؤد علیہ السلام کی وہ زرہ بھی تھی جسے انہوں نے جالوت کو ہلاک کرتے وقت پہنا ہوا تھا۔ اس زرہ کا نام سعدیہ تھا۔ مغفر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبوغ نامی ایک خود بھی تھا۔ کمر بند۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چمڑے کا ایک کمر بند یعنی پیٹی بھی تھا جس میں چاندی کی 3 کڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ نیز اس پیٹی کا منہ بند چاندی کا تھا اور کناروں پر سفید موتی لگے ہوئے تھے۔ گھریلو سامان۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ترکہ یمن کے 2 عدد سوتی کپڑے اور 1 عدد یمنی چادر، 2 عدد سہاری کپڑے اور 1 سہاری قمیص اور 1 سہولی قمیص، 1 یمنی جبہ اور 1 چکور سیاہ کمبل، 1 سفید چادر، 3 یا 4 ایسی ٹوپیاں جو سر مبارک کے ساتھ لپٹی رہتی تھیں اور 1 لحاف تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صندوقچی بھی تھی جس میں شیشہ، ہاتھی دانت کی کنگھی، کینچی اور مسواک رہا کرتی تھی۔ آپ کا بستر کھجور کی چھال سے بھرا ہوا چمڑے کا ایک گدا تھا۔ خدا ہائے مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذیب نام کا ایک پیالہ تھا جس کی 3 جگہ میں چاندی کی کیلیں گاڑی ہوئی تھیں۔ ایک شیشے کا پیالہ تھا اور ایک اور سادہ پیالہ مٹی یا لکڑی کا تھا۔ ایک پتھر کی تغار تھی۔ ایک محسب نامی تانبے کا پیالہ طرز کا برتن تھا جس میں سر اقدس کی گرمی دور کرنے کی خاطر وسمہ و مہندی بھگویا جاتا تھا، اور اسی طرح تانبے کا ایک بڑا برتن تھا جس میں غسل کے لیے پانی بھرا رہتا تھا، اور یوں ہی مہمانوں کے ہجوم کے وقت استعمال میں آنے والا ایک کاسہ بزرگ بھی تھا۔ ایک چارپائی اور ایک کتیفہ تھا۔ آپ کے 2 پیمانے بھی تھے، سا اور مد، جس سے ناپ کر فطرانہ نکالا کرتے تھے۔ انگشتری مبارک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاندی سے بنی ہوئی ایک انگشتری مبارک بھی تھی جس میں نگینہ بھی چاندی ہی کا تھا۔ انگوٹھی کا نقش مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ بعض ائمہ سیر فرماتے ہیں کہ انگشتری لوہے کی تھی جس پر چاندی کا تما تھا۔ موزے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سادہ موزے بھی تھے جنہیں حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ نے ہدیۃً بھیجا تھا۔ آپ نے ان موزوں کو استعمال فرمایا ہے۔ امامہ مبارک۔ ایک سیاہ اونی چادر کے علاوہ آپ کا ایک سیاہ امامہ بھی تھا جس کا نام صحاب رکھا ہوا تھا۔ یہ امامہ آپ نے حضرت امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ کو عنایت فرما دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب کبھی اسے اپنے سر اقدس پر پہنے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آپ ازراہ خوشطبی موجودہ حاضرین سے فرماتے، دیکھو تمہارے پاس بادل میں آ رہا ہے۔ رومال و جمعے کا لباس شریف۔ اور دنوں میں استعمال آنے والے لباس کے علاوہ آپ کے پاس 2 کپڑے اور بھی تھے جنہیں آپ روز جمعہ استعمال فرمایا کرتے تھے۔
ایک رومال بھی تھا جس سے وضو فرمانے کے بعد چہرہ انور پونچھا کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔